Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Islamic Preacher and Apologist. If you came to my channel through social media, please check the YouTube channel for the entire footage. Timestamps are available in the description box if either the video is too long or has been translated in Urdu and for references. मुमकिन है कि ये वीडियो उर्दू में मौजूद हो. Description box check करना मत भूलिएगा. Let's begin. A Indian boy in my comment section was saying that you Pakistanis or you Muslims do not treat minorities well in your country. And if you're asking me why do I call him boy, it's because the older you get, you handle differences much better as you get old. And that's why I'm calling him boy. You threw at me the example of Arzu Raja, the 14-year-old Christian girl who was first kidnapped, then later forced to convert to Islam, and later had to marry. I'm going to answer this question even though... Is India the most dangerous country for women in the world? That's according to a Reuters Foundation survey, a Thomson Reuters Foundation survey, which says India is worse for women than even Syria and Afghanistan. The government has rubbished this report. And even though India is the fourth worst country in the world for religious violence. I was saddened to know that this happened to a 13-14-year-old girl. You say that we Muslim scholars never speak humanity, only preach religion. I created a video called Muslim Women Are Being Tortured and Raped. In this video, I advise Muslims to do the same as what David Wood did. He spoke for Muslims, although he's an Islamic critic. We should also speak up when this happens in our country. But guess what? Nobody liked this video. No Christian, no Muslim, no Jew, no Hindu thought that this video is actually worth hitting the like button. Instead, people give me 2 dislikes. You ran a lot of comments in my video, but even you did not hit the like button. Let's see what happens next. And the reason why people don't appreciate this video is because people are thinking she's attacking her Muslim nation because of her gender. So what does my channel do? Let me tell you. Speaks Islam and defends it, speaks politics when needed, speaks humanity when needed, speaks like a feminist when needed, creates awareness when needed, gives health advice when needed, give reminders when needed. This channel is small but covers all. And even at times goes as far as dedicating a whole entire video response for one particular person in the comment section. If this channel gained popularity, I don't think then I would do as much. The more popular people get, the less they do. And on this video, I get angry on Ali Dawa for judging an ex-Muslim. There were remarks and comments being made on the reaction video, which I don't think were justified. But this is the same Islamic preacher and apologist that would defend and support his work when I actually agree with what he does. I would be on his comment section and say, "Good work, bro," something like that. Now here are the countries which show the highest rape rates. Number 1, South Africa. Number 2, Botswana. Number 3, Lesotho. 3, Swaziland. 5, Bermuda. 6, Sweden. 7th, Suriname. 8, Costa Rica. In these countries, you will come to know and notice that these countries won't even publish such reports in the newspapers because the crime is far too common. Yes, I'm upset in regards to what happened to this Christian girl, 13-year-old Christian girl. But I'm also proud that our media brought this to our attention. Why? Because a woman's dignity means something. Why? Because a woman's honor means something. Which is why the media is trying to sell something we would react to. It's more of an insult to a woman's honor, to a woman's dignity, if or when such happens and the media just doesn't care. That is more shameful than that. The fact that we bring such issues to the newspaper to create awareness, to raise a voice, is symbolic of humanity. And Pakistanis and Indians, please watch this video. Caged until broken, live for Mumbai's prostitutes. Mumbai, one of the biggest and most notorious red light districts in all of Asia. It's believed at least 20,000 girls are working as prostitutes here. Many of them are underage, and most of them trafficked from the countryside. So basically in central Mumbai, there's actually a street
one particular street which has 20,000 prostitutes working. And guess what? They're underage. And I had to bring this up because sometimes you are enjoying it when these Islamic critics are throwing the word pedophilia on our Prophet. So basically, you like to throw stones whilst living a glassed home. That's interesting. But what do you have in your defense? I guess absolutely nothing. You talk about the mistreatment of minorities. What would you have to say about that? We Muslims spoke up for this 13-year-old girl. But who, and I say who, would speak for them? You say that Muslims break Hindu idols, either in Pakistan or even India. I'll respond to that, but what would you have to say about the idol immersions that actually take place in the Ganga River? Now, let me first tell you why we Muslims actually break idols. As I said before in my previous two videos, that the concept of breaking idols was not originally done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are those two videos in which I told you that breaking idols is actually an Abrahamic thing. So Islam, Christianity and Judaism is actually an Abrahamic religion. But you seem to be a supporter of David Wood, Christian Prince, DCCI Ministries and all of those Islamic critics. But let me remind you, what are you laughing at? Because these three religions preach the same. Now you're going to say to me, well, Christians don't normally break idols. Well, basically in Christianity, they have already associated partners with Allah, with God, by actually talking about Trinity. So in Islam, for the Muslims, associating partners with Allah is worse than calling another man in your house your dad. Instead of him who raised you, who educated you, who fed you, that housed you, that clothed you, calling another man your dad. And how many gods are there in Hinduism? 330 million. Not even 30 million, not even 10 million, 5 million, not even 1 million, not even 100,000, not even 1,000, not even 100. This is reminding me of that street in Mumbai with 20,000 women. When a Muslim breaks idols, it's because the Muslim cannot tolerate association partners with Allah, because this association is an insult. Because this association is an insult to our religion. And let me give you an example, a hypothetical example of a prophet called Prophet Lot. Lut in the Quran is considered to be the same as Lot in the Hebrew Bible. He is considered to be a messenger of God and a prophet of God. He migrated with Ibrahim to Canaan and was commissioned as a prophet to the cities of Sodom and Gomorrah. In the Quran and the Bible, there was a place called Sodom in which women were having relationships with women and men were having relationships with men. The Prophet Lut actually tried stopping them with their behavior. But these people instead took it as an insult, thinking in their hearts that this prophet is trying to insult us and stop us from what we're doing and stopping us from our culture, from our traditions. And who is he trying to disrespect us? But the prophet wasn't actually disrespecting them. These people were actually disrespecting the Creator by going against the command of Allah, the command of God. Same way, likewise, when people do idol worship, they are going against the command of Allah and actually disrespecting our God, our Creator. It seems as though the honor of women and the honor of the Creator is brought down to this particular level. Maybe you are thrilled to hear the 72 virgins concept, but let me tell you something. Your Lord Krishna had 16,000 wives. Besides 8 principal queens, Ashtabhariya, the Hindu god Krishna, an avatar of the god Vishnu and the king Dharwaka, is described to have many unnamed junior wives. Their number is 16,000, or 16,100 in different scriptures, and that was supposed to be God. According to Mahabharata, Lord Krishna had 16,000 wives, but the Bhagavata Purana says he had total of 16,008 wives, among which 8 were his chief queens. I have created this video in a state of fast. Let me see if you can create a reply after eating a happy meal. If your language is English, this video ends here. Thank you for watching. Take care and goodbye.
ایک انڈین لڑکے نے میرے کامنٹ سیکشن میں کمپلین کی اور کہا کہ تمہارے مسلمان ملک میں پاکستان میں مائنورٹیز کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جیسے عیسائی ہو گئے یا پھر ہندو، اور مجھے چیلنج کیا میں آرزو رضا کو لے کے ایک جواب دوں۔ آرزو رضا ایک 14 سال کی عیسائی لڑکی جس کو کڈنیپ کر دیا گیا، اس سے زبردستی کی گئی کہ وہ اسلام قبول کرے اور شادی کرے، نکاح کرے، اور سب لوگ اس بات میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ میڈیا کی یہ رپورٹ سنیں۔ Is India the most dangerous country for women in the world? That's according to a Reuters Foundation survey, a Thomson Reuters Foundation survey, which says India is worse for women than even Syria and Afghanistan. The government has rubbished this report. شاید آپ نے یہ رپورٹ نہیں پڑھی۔ انڈیا چوتھے نمبر میں ہے ریلیجس وائلنس کو لے کے، سب سے زیادہ کرائم کرنے میں۔ آپ یہ بولتے ہو کہ مسلم اسکالرز جو ہیں انسانیت کی کوئی بات نہیں کرتے اور کوئی دوسرے ریلیجن کی کوئی عزت نہیں کر سکتے، غلط۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی مسلم ویمن آر بینگ ٹارچرڈ اینڈ ریپڈ، اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، لیکن 52 دیکھنے والے 2 ڈس لائکس، اور اس ویڈیو کو کسی نے بھی لائک نہیں کیا، نہ کسی مسلمان نے، نہ کسی ہندو نے، نہ کسی عیسائی نے، نہ کسی یہودی نے، اور آپ جو بول رہے ہیں آپ نے بھی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، جبکہ میں نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ مسلمانوں نے اس لیے لائک نہیں کیا یہ سوچ کے کہ میں اپنے جینڈر کے خاطر ریلیجن ہمارے اپنے مسلمانوں کو برا بھلا بول رہی ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جب مذہب پہ آتی تو میں مذہب کے لیے بولتی ہوں، جب فیمنزم میں آتی تو میں فیمنزم کے لیے بولتی ہوں۔ میں اپنے چینل میں کئی ٹاپکس کو کور کرتی ہوں، اسلام جب ڈیفینڈ کرتی ہوں جب ضرورت پڑے، پالیٹکس جب ضرورت پڑے، انسانیت، فیمنزم، اویئرنیس کرتی ہوں، ایڈوائس دیتی ہوں اور ریمائنڈرز دیتی ہوں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ چینل چھوٹا ہے لیکن باتیں ساری کور کرتا ہے۔ مثال کے طور میں نے پرٹیکولرلی ایک یہودی کو جواب دیا اور میں نے ایک ہندو کو کافی امپورٹنس دی، رسپونڈنگ ٹو اے ہندو۔ بڑے چینلز تو آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے، میں تو پوری ویڈیو ڈیڈیکیٹ کر دیتی ہوں کچھ ویورز کے لیے۔ 2 ویڈیوز ایسی ہیں جہاں میں نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی، وہ تو ایک تو میں بتا چکی ہوں، اور ایک دوسری جب میں نے ویمن کے لیے آواز اٹھائی۔ یہاں ایک ویڈیو تھی جس میں مجھے علی داور پہ کافی غصہ آیا تھا کہ خواہ میں لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دے، کچھ باتیں تھیں جو مجھے پسند نہیں آئیں اور میں نے آواز اٹھائی، اور جب وہ علی داور صحیح بات کرتا ہے تو میں اس کو سپورٹ بھی کرتی ہوں، اور اگر کوئی غلط بات کوئی مسلم کہتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ ایسی باتیں نہ کریں، لوگوں کے لیے زیادہ ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب صحیح ہوتے تو صحیح بولتی ہوں۔ اس دنیا میں 10 ملک ایسے ہیں جہاں پر ریپ کی ریٹس ہائی ہیں، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا، لیسوتو، سوازی لینڈ، برمودا، سویڈن، سورینیم، کوسٹاریکا۔ یہ سوچیں کہ ان 10 ملکوں میں یہ کرائم جو ہے پبلش بھی نہیں ہوتا، اخباروں میں بھی نہیں آتا، نیوز میں بھی نہیں آتا، کیونکہ عورت کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ پاکستان نے اگر یہ باتیں چھاپی ہیں، نیوز میں یہ باتیں لائیں ہیں، اس لیے کیونکہ ایک عورت کی عزت ہے، ایک عورت کی بےعزتی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ باہر ملکوں میں اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے میں افسوس کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے اس لڑکی کے ساتھ برا ہوا، لیکن مجھے فخر ہے کہ ہم نے اس کی عزت کو عزت سمجھا اور اس کی بےعزتی کو بےعزتی سمجھا، اس وجہ سے ہماری نیوز رپورٹرز میں یہ بات آئی ہے، اس بات میں مجھے گرو ہے۔ ہاں مجھے اس لڑکی کا افسوس ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا، جس طرح ہمارے میڈیا نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس بات میں مجھے بے حد فخر ہے۔ ہمارے ملک پاکستان نے پھر بھی اس لڑکی کے لیے آواز تو اٹھائی نا۔ ان لوگوں کو کیا، یہ ویڈیو دیکھی آپ نے؟ چلے اس کی جھلک دیکھیں۔ مسلمانوں اور آپ لوگ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے گا، کیجڈ انٹل بروکن لائف آف ممبئی's prostitutes۔ Mumbai, one of the biggest and most notorious red light districts in all of Asia. It's believed at least 20,000 girls are working as prostitutes here. Many of them are underage, and most of them trafficked from the countryside. سینٹرل ممبئی شہر میں 20,000 لڑکیاں جو ہے ٹریفکڈ ہوتی ہیں، اور ایسی جگہ سے آتی ہیں، اور یہ انڈر ایج ہوتی ہیں، نابالغ ہوتی ہیں، چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں۔ آپ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہو جب یہ اسلامک کرٹکس ہمارے پروفٹ کو کہتے ہیں پیڈوفائل، لیکن آپ اب کیا بولیں گے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ لیکن بعض لوگ جو ہیں سترنے والے نہیں، شیشے کے گھر میں رہتے ضرور ہیں لیکن دوسروں میں پھتراؤ کرتے ہیں۔ سچ ہی کہا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے گرمان میں منہ نہیں مارنا آتا۔ اس 14 سال کی لڑکی کے لیے پاکستان کی میڈیا والوں نے کم سے کم آواز تو اٹھائی، لیکن ان بیچاری 20,000 عورتوں کے لیے کون ہے؟ ہم مسلمان لوگ مورتی توڑتے ہیں، لیکن آپ اس کا کیا جو ہر سال مورتیوں کو گنگا ریور میں بھگویا جاتا ہے اور ہر سال یہ ایکٹ کیا جاتا ہے، تب کیا مورتی نہیں ٹوٹتی ہوگی؟ تب کیا مورتی کی بے ادبی نہیں ہوتی ہوگی؟ چلیں پھر بھی میں آپ کی بات کا جواب دے دیتی ہوں۔ جب ہم مسلمان لوگ
مورتیوں کو توڑتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ صرف محمدن ایرر کی بات نہیں ہے، یہ ابراہیمک کے دور کی بات ہے، جنہوں نے جو ہے مورتیاں توڑی تھیں. آپ کو یہ ویڈیوز دیکھنی نہیں چاہیے. فائنل میسج فار ہندو فینس آف کرسچین پرنس، یہ ویڈیوز دیکھنی نہیں چاہیے، اور میسج فار ہندو فینس آف کرسچین پرنس، یہ دونوں ویڈیو آپ کو دیکھ لینی چاہیے. آپ کو معلوم پڑے گا اسلام جو ہے ابراہیمک ریلیجن ہے، اور پروفٹ ابراہیم جو ہے مورتیوں کو توڑتے تھے. یہ جو پروفٹ ہے، پروفٹ ابراہیم، یہ تینوں اسلام، کرسچینٹی اور یہودیوں کا مذہب پروفٹ ابراہیم کو مانتا ہے، جو پروفٹ محمد سے کئی سال پہلے آ چکے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ مورتیاں نہیں توڑا کرتے، لیکن یہ لوگ جو ہے ٹرینٹی کو بھی مانتے ہیں، جس میں خدا کو 3 لوگوں کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے. ہمارے مذہب میں ایسوسیشن وتھ پارٹنرز وتھ اللہ جو ہے، شرک جو ہے، ایسا ہے جیسے کہ کسی اور کو اپنا باپ بنا لینا. وہ باپ جس نے آپ کو کھلایا پلایا رکھا پالا پوسا بڑا کیا، جس نے آپ کو زندگی دی، اس سے کے ساتھ یہ کہنا کہ کوئی اور آدمی ہمارا باپ ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہوگی، کتنی بڑی انسلٹ ہوگی. ہندوازم میں 330 ملینز کو گاڈ مانا جاتا ہے. یہ والی بات ہے کہ اپنے ایک خدا کو کتنے گاڈس کے ساتھ تولنا کرنا ایسا ہے کہ کسی اور کو اپنا باپ بنا لینا. یہ تو وہ والی بات ہے. ہندوازم میں خدا کی خدائی کو کوٹھا بنا دیا گیا ہے. یہ سوچیں کہ کتنی بے عزتی ہوئی ہے ہمارے ریلیجن کی. مگر آپ کو لگتا ہے جیسے کہ ہم آپ کی ریلیجن کی انسلٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے کانسیپٹ کی انسلٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ سے نفرت ہے. نہیں، ہمیں اس کانسیپٹ سے نفرت ہے. شاید آپ کو لوط علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں. لوط علیہ السلام جو ہے پروفٹ ہے، ہیبرو بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی. لوط علیہ السلام ایک پروفٹ تھے جو سودوم نام کی جگہ میں پہنچے تھے. یہ بات بائبل میں بھی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے. وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ. تو ہمارے لوط علیہ السلام وہاں گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی نہیں کرو. ان ہومو سیکشولز کو ایسا لگا جیسے لوط علیہ السلام ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، اور ان سے کہا چلے جائیں یہاں سے. لیکن بات یہ تھی وہ ان کی بے عزتی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو کر رہے تھے وہ خدا کی بے عزتی تھی. ٹھیک اسی طرح مورتی پوجا کا بھی یہی حساب ہے. ہمیں خدا کے ساتھ کسی کو میچ کرنا بے عزتی لگتا ہے اپنے خدا کی. ہمیں ایسا لگتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسے ہم نے کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا ہو. اس لیے ہم مسلمان لوگ یہ برداشت نہیں کر پاتے. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے مذہب کا کوٹھا بنا دیا گیا ہے. اب آپ مجھے معلوم ہے 72 ورجنز کا ذکر کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ یہ کرشنا گاڈ جو تھے ان کے پاس 16,000 وائف تھے. کچھ دوسرے اسکرپچرس میں لکھا ہوا ہے 16,100. آپ یہ بات معلوم کر لیجئے گا کہ کرشنا گاڈ کے پاس کتنی وائفس ہوتی تھیں. تو آپ جو ہیں، آپ نے عورت کی ذات کو اور خدا کی ذات کو بہت زیادہ گرا دیا ہے، نظروں میں گرا دیا. آپ کی نظروں سے بہت گرا دی گئی ہیں عورت ذات اور خدا کی ذات کو. آپ نے بہت زیادہ گھٹیا ثابت کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں آپ کے مذہب کی بے ادبی کر رہے ہیں، بٹ ہمیں اس کا اپوزٹ لگتا ہے. اصولاً یہ بیہیویئر ہمارے مذہب کی توہین ہے. میں روزی کی سچویشن میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. آپ اگر میک ڈونلڈس جا کے بھی اگر آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں تو دے دیں. بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. باقی یہ بولوں گی اللہ سب کو ہدایت دے. اللہ حافظ.